اور یسوع نام کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ گلی نمبر 12 اہلیان کے ساتھ، تمام فیملیز کے ساتھ، تمام بہن بھائیوں کے ساتھ، تمام بیٹی بیٹوں کے ساتھ خداوند ربنا ذوالجلال یسوع المسیح کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ تھوڑا سا آواز دے دیا کرو، تھوڑی مجھے بھی دلیری مل جاتی ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں زبور کی کتاب زبور 37 اس کی 3 آیت مقدسہ سے لے کر 6 آیت مقدسہ تک پڑھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں، وہ بیٹے مجھے نظر نہیں آ رہے جن کے ساتھ لاسٹ ٹائم پر میٹنگ ہوئی تھی، سو میں درخواست کروں گا کہ جب ایک کام آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کا ہونا ضرور ہے۔ ہاللیلویا۔ ان تمام بیٹوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو انجام دیں، اور آج کے زندہ کلام کو جو بیٹے موجود نہیں ہیں، اگر ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کلام کو اس بیٹے کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ہاللیلویا، کیونکہ آج کا زندہ کلام بالخصوص تمام زندگیوں کے لیے ہے، لیکن بالخصوص نوجوان بیٹی بیٹوں کے لیے ہے کہ اگر وہ خدمت میں ہیں، اگر وہ سماجی خدمت میں ہیں، اگر وہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے لوگوں سے، اگر وہ یسوع نام لیووں سے پیار کرتے ہیں تو کس طرح ان کو چلنا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں زبور 37 اس کی 3 آیت مقدسہ سے 6 آیت مقدسہ تک پڑھیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ سوال خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، خدا پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ یسوع نام میں خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں ہم نے پڑھا سنا، خداوند کے کلام میں سے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، یہ دونوں لفظ غور طلب ہیں۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، اور اسی لیے خداوند مجھے یوں الفاظ دیتا ہے کہ خالی صبح شام کی دعائیں نہیں، خالی سنڈے کے سنڈے چرچ جانے کا نہیں، بلکہ خدا کے زندہ کلام کو عملی جامہ پہنانے سے بات آگے بڑھے گی۔ خدا کے کلام کو، اس کی مرضی کو اپنانے سے خداوند کے ساتھ ہمارے تعلقات پیدا ہوں گے، اور تعلقات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی مرضی کے مطابق ماحول بنایا جائے، تعلقات اسی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں جس کی مرضی کو پورا کیا جائے، تب وہ خوشی خوشی اپنے تعلقات کو آگے بڑھاتا ہے۔ سو خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام 3 آیت مقدسہ میں ہم نے پڑھا، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ آج خدا گلی نمبر 12 کے نوجوان بیٹی بیٹوں سے اس زندہ کلام کو شیئر کرتا ہے، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ اور ہم اگر اپنی نجی زندگی میں دیکھیں، اگر سماجی زندگی میں ہم دیکھیں
تو ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن اس توکل کے اندر نیکی کی اس راہ کو نہیں اپناتے جو اس ماحول میں، اس سماج میں ہمیں تھوڑا مشکل نظر آتا ہے۔ خداوند کے آج کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے مطابق توکل کر، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، اپنے ملک کے لیے خیر کی دعا کر۔ ربنا ذوالجلال یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ آپ کو ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، یقیناً ہم سب ملک کے پاکستان کے باشندے ہیں، اور اپنی پاکستانی شہریت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس ملک کی سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ اور جب سلامتی کی دعا کریں گے، یہ بات ہم پر کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اور جب یہ ملک سلامت ہوگا تو آپ، میں، ہر وہ نوجوان بیٹا بیٹی اس ملک کے اندر پرورش پائے گا، خدا سے برکت چاہے گا اور خدا برکت دے گا، اور وہ خداوند کے نام کے جلال میں آگے بڑھے گا۔ تو پہلا لفظ اس پہلی آیت مقدسہ کو توکل کر، خداوند پر، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام انجام دے جو نیکی کی راہ پر لے کر چلتے ہیں۔ اس کلام کو عملی جامہ پہنا جو نیکی کی راہ دکھاتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی دعا شہر کو بحال کرے گی۔ ہر خاص و عام کی دعا کی بات نہیں کر رہا، ہر رسمی طور دعا کی بات نہیں کر رہا، ان تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا جو رسمی طور پر چرچز میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو دیکھا دیکھی دعا کرتے ہیں، جو خالص دل سے، فرما برداری حلیمی سے جو دعا کرتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے راست بازوں کی دعا سے ملک بحال ہوگا، شہر بحال ہوگا۔ اور نوجوانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند وعدہ کرتا ہے راست باز کی دعا سے شہر کی بحالی کا، خداوند وعدہ کرتا ہے راست باز کی دعا سے ملک کی بحالی کا۔ اور اگر میں جوانی کے دنوں میں خدا کو اپناؤں، میں جوانی کے دنوں میں خدا کی خدمت میں آؤں، میں جوانی کے دنوں میں چرچ کی خدمت میں آؤں، میں جوانی کے دنوں میں پرستش کروں، میں جوانی کے دنوں میں خدا کے لیے سرزندگی کروں، میں جوانی کے دنوں میں مقدس کلام کو دوسروں تک پہنچاؤں، لیکن اگر میری زندگی میں نیکی نہیں ہے تو وہ میری عبادت کسی کام کی نہیں ہے، وہ میری پرستش، وہ میری سرزندگی، وہ میرا کلام، وہ میری دعا۔ اور یہی وجہ ہے خدا فرماتا ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند ہمارا خدا، یہوہ خدا یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بڑے نام میں وعدوں کا سچا اور برحق خدا ہے، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر میں پھر بھی جوانی کے دنوں میں دعا کرتا ہوں تو اگر شہر تو دور کی بات ہے، گلی محلہ دور کی بات ہے، گھر دور کی بات ہے، خاندان دور کی بات ہے، اگر میری اپنی زندگی ہی بحال نہیں تو وہ میری دعا کیسی ہوگی؟ اس لیے خدا کے زندہ
لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہوں کو اپنا. اور جب ہم نیکی کی راہوں کو اپناتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعا، اس بیٹی بیٹے کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. لیکن شرط کہ توکل اعتماد کے ساتھ ساتھ، اعتقاد کے ساتھ ساتھ مجھے سیدھی راہوں کو اپنانا ہے. نوجوان بیٹی بیٹوں کے لیے، ان کے گھرانوں کو بچاؤ کے لیے، ان کے گھرانوں کی بخشش کے لیے نوجوان بیٹی بیٹوں کو آگے آنا ہے. کیونکہ عبادت وہی ہے جو جوانی کے دنوں میں ہو. اس لیے خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں. یقیناً خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے موافق ہر کام، جب ہم اپنی نجی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہر کام مزیدار، ہر کام خوبصورت جوانی میں ہی لگتا ہے. اور اسی طرح خوبصورت عبادت، خوبصورت دعا، خوبصورت پرستش، خوبصورت سے زندگی، خوبصورت ستائش جوانی ہی کی ہے. اس لیے گلی نمبر 12 کے اندر یہ منگل کی عبادت کو مقرر کیا گیا تاکہ نوجوان بیٹیاں بیٹے اس طرف دھیان دیں. سو خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں مفہوم ہے، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. چوتھی آیت مقدسہ، خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. نوجوانوں سے، بیٹی بیٹوں سے، تمام عزیز بہن بھائیوں سے زندہ کلام آج ان سے مخاطب ہے کہ خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بیٹے بیٹیاں دعائیا ماحول کے قریب سے نہیں گزرتے، کیونکہ ان کے سامنے ایسی راہ بھی ہوتی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو پورا کرنے سے، اس کام کو زندگی میں انجام دینے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور جب کامیابی نہیں ہوتی تو وہ مختلف راستے اختیار کرتا ہے. کیونکہ خداوند کے زندہ کلام انسان 14 باب کی 12ویں آیت کے اندر مرقوم ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا، اس کا اہتمام، اس کا احتکام، اس کا ختم ہونا موت کی راہوں سے ہے. اور ربنا ذوالجلال یسوع المسیح نے فرمایا، انسان ساری دنیا حاصل کر لے تو اس کو کیا فائدہ کہ اپنی زندگی کا نقصان اٹھائے. یہ اس زندگی کی بات ربنا ذوالجلال یسوع المسیح آج گلی نمبر 12 کے بیٹی بیٹوں کے سامنے، نوجوان بیٹی بیٹوں کے سامنے رکھنا تو ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی زندگی کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ. کلام خدا زبور کی کتاب میں ہم نے پڑھا، خداوند میں مسرور رہ، خداوند میں مسرور رہ، وہ تیری ساری مرادیں پوری کرے گا.
بعض دفعہ ہم اچھی نوکری کی تلاش میں، بعض دفعہ ہم پیسے کی تلاش میں، اچھا گھر بنانے کے چکر میں، گاڑی کے چکر میں، بہت ساری سہولیات کو اپنانے کے چکر میں ہم ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جسے انسان اپنا حق سمجھتا ہے، اور اس حق کو اپنے پورا کرتے کرتے انسان لنک روڈ پر آ جاتا ہے، ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جس کی انتہا موت کی راہیں ہوتی ہیں۔ سو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ربنا جلالیہ المسیح نے فرمایا کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے، دولت کو سمیٹ لے، گاڑیاں آگے پیچھے ہوں، بلڈنگیں ہوں، لیکن ہمیشہ کی زندگی سے خالی رہ جائے تو وہ بلڈنگیں، وہ گاڑیاں اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ ساری دنیا حاصل کر لے لیکن اپنی زندگی کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ سو خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے موافق خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا جب دعا میں ایمان کے ساتھ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل کے ساتھ جب ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خداوند فرماتا ہے کہ میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا۔ لیکن جب ہم 2 منٹ آپ رک جاتے تو آپ کی مہربانی سے گاڑی ادھر کھڑی کر دیں، آپ آگے چلے جائیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے موافق خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہم انتظار کرنے کی بجائے بہت جلد ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور جب جلد از جلد ترقی کی طرف بھاگتے ہیں تو خداوند اپنے خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب دور ہوتے چلے جاتے ہیں، میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، جو اچھی نوکری کرتا ہے اچھی تنخواہ لیتا ہے، اور جب اچھی تنخواہ لیتا ہے تو اچھا وقت گزارتا ہے، لیکن خدا کی برکتیں وہ ہیں جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ خدا کی برکتیں وہ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی دے۔ اگر میں نے دنیا پر دنیا حاصل کر لی، دولت حاصل کر لی اور اپنی جان کا نقصان اٹھایا تو کچھ فائدہ نہیں۔ سو آج نوجوان بیٹی بیٹوں سے اس بات کو 4 آیت مقدسہ زبور 37 کو سامنے رکھتا ہوں کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اگر آپ دعا گو ہیں، اگر آپ خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ خداوند اپنے خدا سے مانگتے ہیں تو خداوند کا فرمان ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ جب آپ دعا میں، جب آپ نیکی کے ساتھ خداوند پر توکل رکھیں گے، جب آپ خداوند میں مسرور رہیں گے تو خداوند آپ کے دل کی مرادیں، اگر آپ کی مراد اچھی نوکری کی ہے، اگر آپ کی مراد اچھے گھر کی ہے، اگر آپ کی مراد ترقی کرنے کی ہے تو خداوند ضرور 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 وعدوں کا سچا اور برحق خدا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے وعدوں سے منحرف ہونے والا نہیں۔ وہ خدا آپ کو برکت دے گا، وہ خدا آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا، کیونکہ زندہ کلام شہادت دے رہا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام 5ویں آیت مقدسہ، اپنی راہ خداوند پر
پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ترقی کے لیے خدا کو بلا تاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ترقی کے لیے شریعت کی کتاب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں 5ویں آیت مقدسہ ہے، اپنی سب راہیں خدا پر چھوڑ دے، اپنی سب راہیں خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ اور اسی آیت مقدسہ کے توسط خدا دعا کے اندر مجھ خاکسار کو یہ الفاظ دیتا ہے کہ بے شک حالات تو پیدا کرتا ہے، ماحول تو بناتا ہے اور اپنا جلال دیتا ہے، تب ہماری زندگیوں سے، ہم خاکساروں سے تیرے نام کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ خداوند حالات پیدا کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح چمکا دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ وہ تیری راست بازی کو، اگر نوجوان بیٹیاں بیٹے دوبارہ زندگی میں آتے ہیں، اگر نوجوان بیٹیاں بیٹے خدا کی شریعت کی کتاب کو عملی پیرے میں لاتے ہیں، اگر نوجوان بیٹیاں بیٹے خدا کے زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، اگر خدا کی بیٹیاں بیٹے خدا پر توکل کر کے نیکی کرتے ہیں، اگر خدا کی بیٹیاں بیٹے خداوند میں مشہور رہتے ہیں، وہ ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے اور زندہ کلام کے موافق اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح، تیرا سیدھے راستے پر چلنا رائے گاہ نہیں جائے گا، تیرا سیدھے راستے پر چلنا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ خداوند خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو سیدھے راستے پر چلے گا تو میں تیری راہ کو نور کی طرح چمکا دوں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زندہ کلام میں وہ تیری راست بازی کو، جس سیدھی راہ پر تو چلے گا وہ نور کی طرح چمکے گی، وہ روشنی دے گی دوسروں کو، تو دوسروں کے لیے رائے مشل ہوگا، تو دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے گا اگر تو نیکی کی راہ پر چلے گا۔ اور جب نیکی کی راہ پر چلے گا تو میں تیری سب راہوں کو نور کی طرح چمکا دوں گا، میں تیری راست بازی کو نور کی طرح چمکا دوں گا اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کروں گا۔ دوپہر کی روشنی کے بارے میں ہم سب کو تجربہ ہونا چاہیے۔ جب دوپہر کی روشنی ہوتی ہے تو کھلے میدان کے اندر 20 سے 25 فٹ اوپر دیکھو تو سورج کی شعاعیں دیکھنے نہیں دیتی۔ اگر میرے ساتھ آپ ہاں میں ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں کہ دوپہر کی دھوپ 20-25 فٹ اوپر دیکھنے سے آنکھیں میں موتی نیچے دیکھ نہیں کرنا، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں اور تیرے حق کو، جو تیرا حق ہے، اگر تو سیدھے راستے پر چلے گا تو یہ تیرا حق ہے کہ میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں۔ اگر تو توکل کے ساتھ نیکی کرے گا تو یہ تیرا حق ہے کہ میں سب راہوں میں تیری رہنمائی کروں۔ تب میں تیرے حق کو دوپہر کی طرح چمکا دوں گا۔ جو تیرا حق ہے وہ اس طرح دیا جائے گا کہ دوسروں کے لیے روشنی کا باعث ہوگا۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ سو آخری الفاظوں میں ایک بار پھر اہلیہ نبی کے تمام خاندانوں کے نوجوان بیٹی بیٹوں سے میری درخواست ہے کہ آئیں
मुतफिका तौर पर गली नंबर 12 के अंदर मंगल की इबादत अपने अपने घरानों के लिए, अपनी अपनी जिंदगियों के लिए बबरकत और मुबारक ठहराएं, क्योंकि जिंदा कलाम में मरकूम है, दुआ में ईमान के साथ तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। खुदावंद फरमाता है तुम जो चाहोगे वो होगा। और अगर आप चाहेंगे कि गली नंबर 12 की बेटियां बेटे खुदा में आगे बढ़े तो आप जरूर दुआ गो होगे। जब आप चाहेंगे कि आपकी बेटियां बेटे खुदा में मशहूर रहे तो आप जरूर दुआ गो होगे। तो गली नंबर 12 के तमाम फैमिलीज से मेरी दरख्वास्त है कि आज की इबादत के लिए और इस मुकर्रा इबादत के लिए और अपने घरानों की बेटी बेटों के लिए दुआ गो हो। और आज के जिंदा कलाम को मैंने शुरू में भी इस बात को आपके साथ शेयर किया कि जो नौजवान बेटे बेटियां मौजूद नहीं है, अगर उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है तो वो फैमिली अपनी बेटी बेटों के साथ जरूर आज के जिंदा कलाम को शेयर करें, ताकि आपकी बेटियां बेटे आपके लिए, आपके घराना के लिए, गली मोहल्ला के लिए, आस पड़ोस के लिए मुबारक ठहरे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। से दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है जो भी बेटी बेटा मौजूद है और अगर बेटी सभा तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। In the name of Jesus.